السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج سے ہم ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں، بڑی ہوتی چھوٹی چھوٹی باتیں، پارٹ 1۔ یہ وہ باتیں ہیں جنہیں ہم بہت چھوٹا سمجھ کر اہمیت نہیں دیتے، وہ بیج ثابت ہوتی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہم وہی تو کاٹتے ہیں جن کو بویا جاتا ہے، خواہ جانے یا انجانے۔ تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ کچھ دنوں سے ایک خیال کافی چرچا کر رہا ہے، جس کا ایسنس مجھے کچھ یوں سمجھ آیا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں اور گھر بہت صاف، تو اس کا مطلب اس گھر میں بچے اپنی خداداد صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے آزاد نہیں۔ کسی حد تک تو یہ بات ماننی ہی پڑے گی، کیونکہ ہماری اطراف میں ایسی بہت سی او سی ڈی والی ساسیں اور مائیں موجود ہیں جو اپنے آپ کو گھر کی صفائی کے غم میں کھولا اور بچوں کو دہلا کر رکھے ہوئے ہیں، جنہیں واقعی یہ سمجھنے کی سخت ضرورت ہے کہ دریا کا پانی جب تک حد میں ہے خیر ہی خیر ہے، حد سے باہر نکلا تو اسے طغیانی کہتے ہیں، اور طغیانی آبادی کو بربادی کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ تو بس اگر دین بتا رہا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو پھر خدا را اسے نصف سے بڑھا کر پونا اور پورا کر کے اپنی اور دوسروں کی زندگی کا حسن آدھا ادھورا نہ کریں۔ او سی ڈی کیا ہے بھلا؟ آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر۔ اور اس آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر کو اگر عربی میں سمجھیں تو ساری بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اضطراب الوسواس القہری، اضطراب وسواس، آئی بات سمجھ؟ اچھا، ایک نوٹ ہے، وہ یہ کہ احتیاط کرنی ہے کہ یہ چند سطور صرف او سی ڈی والوں کے لیے ہیں، اوپر والی چند سطور۔ تیسرے نمبر پر جن والدین یا سرپرست افراد کے لیے یہ تحریر ہے، وہ اس حصے کو اپنے لیے حذف شدہ تصور کریں۔ الحمدللہ ایک اور طبقہ ہے جو اعتدال کے ساتھ بچوں کو آزادی بھی دیتے ہیں، صفائی کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ ان کی تو صرف قدر اور حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ ماشاءاللہ سیلف ٹاٹ، سیلف ڈسپلنڈ، محنتی اور قیمتی اساتذہ ہیں یہ والدین۔ اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں اور وقت میں برکت عطا فرمائے۔ یہ مضمون ان کے لیے نہیں ہے، اگر نہ چاہیں تو آگے نہ سنیں، البتہ آگے بڑھا ضرور دیں۔ جی، تو اب جو والدہ اور بچوں کی نانی، دادی، چاچی، تائی، مامی اور خالہ اور ان تمام کے خاوند بھی، مطلب کہ بچوں کے سرپرستوں میں سے کوئی بھی اوپر والے دو طرح کے والدین کے علاوہ اس تیسرے نمبر پر ہیں، تو براہ کرم وہ یہ جان بھی لیں اور گرہ میں باندھ بھی لیں کہ پرائی چیز کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ تو للہ یقین کریں، یہ سلوگن یا تحریک کہ گھر میں ہیں بچے اور گھر ہے بہت صاف، تو یہ بچوں سے نہیں انصاف، یہ آپ کے لیے ہرگز ہرگز بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں، جہاں پر بات کرنا بے حد ضروری ہو، لیکن خدشہ بھی کہ ایک تو پہلے ہی سچ اگر انسان کی اپنی کوتاہی کے بارے میں ہو تو اسے کڑوا ہی لگ رہا ہوتا ہے، اوپر سے تانا دینا گناہ ہے، اور پیٹھ پیچھے غیبت بھی بڑی ہی خرابی، تو بھلا بات کیوں کر ہو؟ تو کچھ یہی سوچ کر اکثر لوگ آپ کے ارد گرد کے جو افراد ہیں آپ سے اس بارے میں بات نہیں کر پاتے، خصوصاً وہ جو آپ کے ساتھ جوائنٹ فیملی میں رہنے پر مجبور ہیں، یا آپ کا ان کا روز کا ہی آنا جانا ہے۔ گھر کو، خود کو یا بچوں کو صاف نہ رکھنا اور اپنی کوتاہی کو اس ہیلے بہانے کے پیچھے چھپانا کہ بچوں والا گھر اور اس میں رہنے والوں کا حال تو ایسا ہی ہوتا ہے یا ایسا ہی ہونا چاہیے،
اس سوچ یا طریقے پر اصرار سخت ناعاقبت اندیشی کو دعوت دینا ہے، کیونکہ اس طرح نہ صرف آپ صفائی نصف ایمان کی حکمت سے دور ہو رہے ہوتے ہیں، بلکہ آگے جا کر بہت سے خاندانی مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ کسی جگہ پڑھا تھا کہ My house is dirty enough to be happy and clean enough to be healthy۔ ویسے تو یہ بھی بات وہی نصف والی ہی ہے، لیکن کسی مسلمان کے لیے تو سب سے پہلے نیت مانے رکھتی ہے، اسی لیے تو اس کی ہر طرح کی محنت عبادت بن جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ OCD میں مبتلا ہیں تو اپنی انتہا پسندی پر گامزن صفائی اور ایسا نہ ہونے پر دہائی سے لے کر بچوں کی پٹائی پر قابو پا کر خود کو اعتدال پر لانا بھی، اور فی الحال کنفیوزڈ ہیں کہ بچوں والا گھر پھیلا، گندا یا بے ترتیب ہونے میں آخر خرابی ہی کیا ہے، تو شیطان کے اس جال سے خود کو آزاد کرانا، دونوں ہی طریقے انشاءاللہ عبادت میں شمار ہوں گے۔ کچھ والدین کا خیال ہوتا ہے کہ گھر بالکل ہی چائلڈ پروف ہو، اول تو چوٹ نہ لگے، دوسرا یہ کہ قیمتی اشیاء نہ ٹوٹیں، تیسرا ان کو چھونے چھیڑنے پر بچوں کو ٹوکنے سے بچوں کا نازک دل بھی نہ ٹوٹے۔ یہ اصول سال بھر کے بچے تک تو درست ہو سکتا ہے، لیکن جیسے جیسے بچے کی ظاہری خوراک میں بھی تبدیلی ضروری ہوتی جاتی ہے، تعلیمی قابلیت بھی بڑھائی جاتی ہے، اسی طرح اس کے ماحول میں بھی، جو کہ براہ راست اس کی نفسیاتی یا روحانی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے، اس ڈوز کو بھی بڑھاتے رہنا چاہیے۔ سخت حفاظتی اقدامات کو نارمل کرتے جانا چاہیے تاکہ اسے گرانے سے بچنے بچانے، گر کر سنبھلنے اور پھر نہ گرنے کا، اور چوٹ لگنے پر اسے سہنے اور بھول جانے سب کا ہنر آ سکے۔ مزید یہ کہ بچہ اپنے گھر میں اس قسم کی اشیاء دیکھنے اور برتنے کا عادی ہوگا تو کسی بھی دوسرے کے گھر پر ندیدہ یا اتاولا پن نہیں دکھائے گا، جس پر میزبان خاموش رہ کر کوفت اور میزبان کے کچھ کہہ دینے پر بچہ خفت کا شکار ہو۔ ویسے بھی ایک بچے کو بڑا ہونے پر دنیا میں کئی پرکشش چیزیں، خوراک اور ماحول ملیں گے، تب بچپن کی یہ روک ٹوک کہ وہاں تک مت جاؤ، رک جاؤ، مت چھوؤ، یہ لے لو، اس سے بہل جاؤ، اور غیر ضروری اشیاء کی طرف دیکھنے سے باز آ جاؤ، یہ سب انشاءاللہ ایک الگ رخ سے کام کرے گی۔ امید ہے کہ جب نازک اشیاء یا قیمتی اشیاء کے ساتھ بے دردی کا مظاہرہ نہیں کیا جا سکتا، یہ بات دل میں راسخ ہو جائے گی، تو اگلا دور نازک اور قیمتی رشتوں کی بھی سمجھ دے سکے گا کہ انہیں کیسے سنبھالا اور بچایا جاتا رہے۔ پھر یہ کہ ایک گھر میں تو ہر عمر کے بچے ہوتے ہیں، اگر چھوٹے بچوں کے والدین یہ اصول مرتب کر کے دکھائیں کہ چھوٹے بچے کا گھر گندا، ماں بے حال، باپ لاؤبالی رہتا ہے، تو جو اس سے پہلے والے بڑھتی عمر کے بچے سب کچھ ہوتا دیکھ رہے ہوں گے، ان کے ذہن پر کیا نقش ہو رہا ہوگا، ان کے کردار میں کیا جذب ہو رہا ہوگا، اور خدا نخواستہ مستقبل میں ان کی شادی OCD گھرانے میں پلے کسی بچے سے ہو گئی تو دونوں کا نباہ کیوں کر ہو سکے گا۔ کوئی شروع سے ہی اپنے آپ کو بکھرے بے ترتیب ماحول میں دیکھتا بڑا ہو، اسے تو اگر میانہ رو اسپاؤس بھی ملے تو ان کے اصول یا رویے اسے ظالمانہ ہی لگیں گے، ان کی باتیں اسے تانا لگیں گی، تب محبت کا یہ نازک رشتہ پروان کیسے چڑھے گا۔ گھر کے چھوٹے چھوٹے کام، بالکل چھوٹے چھوٹے، بلکہ عموماً جنہیں صرف زنانہ کام سمجھا جاتا ہے، ان سب کو مل کر کرنے سے ان گنت خوبیاں بچوں میں جنم لیتی ہیں، اور ساتھ ہی شیئرنگ کا حوصلہ، مزاجوں کو برداشت کرنا، ڈیڈیکیشن، یہ سب بھی آتا ہے۔ اور اہم بات یہ کہ اس سلسلے میں جب بچوں کو کوئی ایک ڈسپلن کر رہا ہو
تو گھر کے بڑوں کو اپنے اصول بنانے چاہیے کہ دوسرا کوئی بھی مداخلت نہیں کرے گا، کہ بچہ ہے، تھکا ہوا ہے، نیند میں ہے، مصروف ہے، فلاں کام ہم کر دیتے ہیں۔ ذمہ داری کا احساس ہی تو زندگی اور آخرت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ لہٰذا ایک جانب یہ اصول مرتب کر کے کہ گھر قرینے سے نہ رکھا جائے، دوسری طرف بچوں کو آرگنائزڈ کیسے بنایا جا سکتا ہے، اور ایک بے ترتیب پلا ہوا انسان بڑا ہو کر کہیں آرگنائزیشن چلائے، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کھیل یا اسکول کے کسی پروجیکٹ کو بناتے وقت مناسب آزادی ضرور دیں، یہ بچوں کا حق ہے۔ بچوں سے ان کے کھلونے یا کتابیں واپس رکھوانے، جوتے، موزے، کپڑے، برتن سب بار بار ترتیب سے رکھواتے رہنے سے 99% امید ہے کہ انشاءاللہ ان سب کی وقت کے ساتھ ساتھ اس کو عادت ہو جائے گی۔ اور ان سب کاموں کے لیے آپ کا لہجہ کیسا ہوگا؟ آواز کتنی اونچی ہوگی؟ یہ بھی بہت زیادہ اہم بات ہے، کیونکہ قدرتی طور پر اکثر بڑے ہوتے بچے خود سری کی طرف جانے لگتے ہیں۔ اگر شروع سے ہی اپنی آسانی کے خاطر کہ بچہ ڈر کر جلدی کام کر لیتا ہے، وقت بچ جاتا ہے، دماغ بھی، تو آپ بہت کچھ ضائع کرنے کا سودا کر لیتے ہیں۔ کیونکہ اگر انہیں شروع سے ہی آپ کی اونچی آواز اور حتمی لہجہ سننے کی عادت پڑ گئی، تب ان کی فطری بڑھتی ہٹ دھرمی کے ساتھ آگے جا کر گھر کا ماحول، آپس کا تعلق بہت زیادہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو شروع سے مسلسل کوشش، دعا، ترغیب کیسے؟ اپنا کام کرنے کے جذبے اور سلیقے سے دیتے رہیں، اور ہر کام کی طرح اپنا بیسٹ دے کر نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑنے کی عادت ڈال لیں، بجائے اس کے کہ بار بار بچے کو آڑ دلائیں کہ اس پر محنت کر کر کے تھک چکے ہیں۔